بسم اللہ الرحمن الرحیم. الہی عظم البلاء وبرح الخفا وانکشف الغطاء وانقطع الرجا وضاقت الارض ومنعت السماء وانت المستعان والیک المشتقى وعلیک المعول فی الشدۃ والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمه البصر وهو أقرب. يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفي عن سجدہ ذکر کو یقینی بنانے کے لیے امام کی ذات پہ بلند تر سب سے پہلے آج کے اس جشن تہنیت اور اس پر حاضر منتظرین و موالیان کے دلوں کے تخت پر مسند نشین ولایت ولی مطلق کے وسیلہ سے کائنات کے جوہلا سے کہو پوچھو جو پوچھنا چاہتے. میں یہ چاہ رہا ہوں کہ جیسے جشن جاری تھا ویسے ہی جاری رہے اور آپ کو جشن میں کسی تقریر کی زحمت نہ اٹھانی پڑے. چونکہ یہ سارے جشن مل گئے 9 کا بھی 10 کا بھی اور پھر یہ پورا ہفتہ جشن کا. چونکہ 12 ہم اپنے بھائیوں کی محبت میں سرکار دو عالم بہت شکریہ. اچھا سنیں. اس سے پہلے کہ میں جو جشن مجھے پڑھنا ہے ایک خوشخبری آپ کو سنا دوں. چونکہ مجھ سے پہلے جو مداح خان تھے جو منقبت خان تھے انہوں نے دوران منقبت کہیں لنگر کا بھی ذکر کیا تھا. تو میں یہ خوشخبری آپ کو سنا دوں کہ بہت جلد آپ کی رسائی لنگر تک ہونے والی ہے. لنگر کھائے گا امام زمانہ تک اپنی آواز نہیں پہنچائے گا. نہیں پتا کدے دل چ مولا علی دی کنی محبت ہے مگر یہ محبت ہے کہ جنہوں بھوک نہیں لگی نعرہ حیدری. یہ تو آپ نے کمال کر دیا کسی کو بھی نہیں لگی. تو کرسی میں نے اسی لیے نہیں رکھوائی کہ چونکہ جشن ہے اور جشن کا ماحول ہی رہے. کرسی سے آپ کے تصور میں کوئی مولوی نہ آ جائے. جشن ہی ہے اسے جشن سمجھ کے ہی پڑھا جائے. اور ویسے بھی معصومین کے سوا جو بھی کرسی پہ بیٹھ جائے اس کو اٹھنے کو جی نہیں چاہتا. یہ چونکہ جو روایت ہے مداح خانی کی جو روایت ہے وہ میں عرض کر دوں تو کچھ چیزیں غلط العوام ہو جاتی ہیں پھر رائج ہو جاتی ہیں. ممبر کی تکرار ہے. ممبر اونچی جگہ کو کہتے ہیں. یہ تخت تھی یہ مسند تھی منقبت خانی کی تاریخ ہے. اور معصومین کے ہاں جو مجالس ہوا کرتی تھی ان میں شعراء ہوا کرتے تھے. مولوی نام کی جنس تو اس زمانے میں تھی نہیں. تب شعراء ہوا کرتے تھے اشعار ہی پڑھے جاتے تھے. اس سے پہلے کہ میں 9, 10
اور پھر 17 کا جشن بھی آپ کو سناؤں، آپ کہیں گے بسم اللہ۔ جہاں پہ مجھے عمران صاحب تھے، عمران عباسمانی صاحب جہاں چھوڑ گئے میں وہیں سے شروع کرتا ہوں۔ میں آج ایک ملا خان کی حیثیت سے ذرا بے سرا ہوں، برداشت کروں، وہ میں وہیں سے شروع کر دیتا ہوں۔ رجز تو میں نہیں پڑھ رہا، چونکہ ابھی لنگر کا ذکر ہوا ہے تو میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں دسترخوان پڑھ دوں۔ اور میں دسترخوان وہ پڑھنے جا رہا ہوں کہ جس کے اشتہا ان میں بھی ہے جن میں خواہش نہیں ہے۔ میں تو آپ کی معیار شباب پہ بھروسہ کر کے کہہ گیا، میں اس دسترخوان کا ذکر کرنے جا رہا ہوں۔ یہ دسترخوان حسن کا ہے، یہ دسترخوان حسن کا ہے، ماضی بھی حال بھی بیٹھا ہے، سلمان بلال بھی بیٹھا ہے، خیرات کی خاطر چپ کر کے مریم کا لال بھی بیٹھا ہے۔ یہ دسترخوان حسن کا ہے، یہ دسترخوان حسن کا ہے، ماضی بھی حال بھی بیٹھا ہے، سلمان بلال بھی بیٹھا ہے، خیرات کی خاطر چپ کر کے مریم کا لال بھی بیٹھا ہے۔ یہ دسترخوان حسن کا ہے، یہ دسترخوان حسن کا ہے، قرآن بھی ہے، تنزیل بھی ہے، تفسیر بھی ہے، تعویل بھی ہے۔ شکریہ کی بڑی مہربانی۔ جو بندے لنگر کی دیری کی وجہ سے ذرا خاموش ہیں، ویسے یہ اذہان عالیہ میں رہے کہ وہ آوازیں جو معصومین کے ذکر سے بچ جائیں وہ گھر میں لڑنے کے علاوہ کسی اور یہ دسترخوان حسن کا ہے، یہ دسترخوان حسن کا ہے، قرآن بھی ہے، تنزیل بھی ہے، تفسیر بھی ہے، تعویل بھی ہے۔ آپ اکیلے نہیں بیٹھے ہوئے، یہ دسترخوان حسن کا ہے، قرآن بھی ہے، تنزیل بھی ہے، تفسیر بھی ہے، تعویل بھی ہے۔ ان مانگنے والوں میں دیکھو ایک سائل اسماعیل بھی ہے۔ ان مانگنے والوں میں بہت شکریہ، بڑی مہربانی۔ ان مانگنے والوں میں دیکھو ایک سائل اسماعیل بھی ہے۔ یہ دسترخوان حسن کا ہے۔ اور سہیل بھائی کافیہ دیکھیے گا، خیرات حسن بے حد دیں گے، خیرات حسن بے حد دیں گے، ہر ایک بلا کی رد دیں گے۔ خیرات حسن بے حد دیں گے، ہر ایک بلا کی رد دیں گے، اور یعقوب بھی بیٹا لے آئے، یوسف کو خالو خط دیں گے۔ یعقوب بھی بیٹا لے آئے، یوسف کو خالو خط دیں گے۔ یہ دسترخوان حسن کا ہے، یہ دسترخوان حسن کا ہے۔ اور اس پہ ہے کون کون؟ پیغمبر اور صحابی ہیں، سب نوری اور ترابی ہیں۔ پیغمبر اور صحابی ہیں، سب نوری اور ترابی ہیں۔ سخی لال قلندر بیٹھے ہیں اور ابراہیم جوابی ہیں۔ بڑی مہربانی، آپ یہ سلامت رہیں۔ جشن ایسے ہی جاری گساری رہے گا، اور جشن پڑے نہیں جاتے، جشن منائے جاتے۔ میں آ رہا تھا، رستے میں بہت رش تھا اور اس وجہ سے تاخیر بھی ہو گئی، لیکن مجھے یہاں آگے معلوم ہوا کہ تاخیر نہیں ہوئی۔ میں تو رستے میں سمجھ رہا تاخیر ہو گئی، لیکن جب یہاں آیا تو ابھی آغاز ہوا تھا۔ لیکن وہ تاخیر بے سبب نہیں تھی، ہاں بے سبب نہیں تھی، جشن منا رہے تھے ملت مسلمہ، ہمارے رسول کا جشن منا رہے، آمد کا جشن منا رہے، ہاں بالکل آمد رسول منا رہے۔ اور آج کے دن ہی کل جو 12 ربیع الاول ہے، شام کو پھر چراغ بجھ جائیں گے،
وہ آئے بزم میں اتنا تو میر نے دیکھا، پھر اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ اور کل کے دن ہی پھر وہ سمجھیں گے کہ آج سرکار چلے بھی گئے، لیکن ہم یوم شہادت ذرا اور طرح سے مناتے ہیں، اور ہم یوم شہادت مناتے بھی صرف اسی کا ہیں جس کے آنے کے دن کا پتہ ہوتا ہے۔ یوم شہادت اسی کا مناتے جس کے آنے کے دن کی خبر ہوتی ہے۔ میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں 2 3 4 اشعار جو مجھے یاد آ رہے، بہت کم پڑھتا ہوں اشعار۔ آج سہیل بھائی موجود ہے، جعفری صاحب موجود ہے، آپ صاحبان میرے سامنے سارے ادیب ہی نظر آ رہے ہیں مجھے، اور بھوکا بندہ ویسے بھی تھوڑا سا ادیب ہو جاتا ہے۔ رات کے 12 سے وقت گزر گیا ہے، گھڑی اب گھڑی وہاں پہنچ چکی ہے جہاں ایک گھڑی برداشت کرنا بھی بڑا مشکل ہے۔ بہت شکریہ۔ میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں کچھ اشعار 9 ربیع الاول پہ آپ کی خدمات عالیہ میں عرض کروں۔ وہ 9 ربیع الاول کا جشن میں نے یہاں سنا ہے، اگر کسی کو برا لگے تو اسے میری بات کو برطرف کر دیجیے، کیونکہ وہ اپنی اپنی رائے، اپنا اپنا عقیدہ ہے۔ اس جشن کو کچھ لوگ وارث زمان کی تاج پوشی سمجھ کے مناتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ کسی امام کی تاج پوشی یہاں نہیں ہوئی، کسی امام کی تاج پوشی برسر زمین نہیں ہوئی، اور ہمارے ائمہ وہ ہیں جنہوں نے تاج ٹھکرایا ہے۔ ہمارا تعلق تاج سے نہیں، دستار سے ہے۔ غور فرمائیے، ہمارا تعلق تاج سے نہیں ہے، دستار سے۔ ایک روایت چلی آ رہی ہے تو اسی روایت کو لے کے ہم آگے بڑھے جا رہے ہیں۔ میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا چونکہ آپ خوش ہیں۔ جب بھی کوئی امام کائنات کی آنکھوں سے خود کو دیکھنے کی تاب واپس لیتا ہے تو پھر دوسرا امام اپنی غیبت کے خاتمے کا اعلان کرتا ہے۔ تھوڑا برداشت فرمائیں گے، تقریر کا میں نہیں چاہتا۔ پھر دوسرا امام اپنی غیبت کے خاتمے کا اعلان کرتا ہے۔ ہم تنسیخ ارواح کے قائل نہیں ہیں، یہ ذہن میں رہے، لیکن امام کا وجود اور امام کا جسم مرکب نہیں، روح اور جسم کا مرکب نہیں، کیونکہ امام اولی الامر ہے اور روح امر ہے۔ امام اولی الامر اور روح امر۔ یہ جشن کیا ہے؟ میں اس جشن پہ 2 مصرے پڑھ رہا ہوں۔ سرخ آنسو چشم عصمت میں تبسم لب پہ ہے۔ بہت شکریہ، بڑی مہربانی۔ سرخ آنسو چشم عصمت میں تبسم لب پہ ہے۔ پھر سن لیں مصرع۔ سرخ آنسو چشم عصمت میں تبسم لب پہ ہے، آج کے دن روتے روتے مسکرانا فرض ہے۔ سرخ آنسو چشم عصمت میں تبسم لب پہ ہے، آج کے دن روتے روتے مسکرانا فرض ہے۔ اور لا یزالو لم یزل کو راضی کرنے کے لیے، لا یزالو لم یزل کو راضی کرنے کے لیے دشمنان مصطفیٰ کا دل دکھانا فرض ہے۔ بہت شکریہ، بڑی مہربانی۔
یزالو لم یزل کو راضی کرنے کے لیے دشمنان مصطفیٰ کا دل دکھانا فرض ہے. اور دو مصرے اور سن لیں. میں چونکہ وہ بیاض دیکھ کے تو نہیں پڑھتا, میرا کام اور ہے اور آج کام اور کرنا میں دو مصرے اور آپ کی خدمات عالیہ بس کر دیتا ہوں. داغ سردہ ہو جبھی پر دل میں, داغ سردہ ہو جبھی پر بغض حیدر دل میں ہو. داغ سردہ ہو جبھی پر بغض حیدر دل میں ہو. اب دانت چھین کے لینے کی مجھے عادت نہیں ہو, کبھی میں نے چھینی نہیں, کیونکہ یہاں چھیننے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. یہ مانگنے کی جگہ, چھیننے کی جگہ ہے ہی نہیں. تو میں مانگ رہا ہوں آپ سے, مانگنے پہ تو آپ خالی نہیں لوٹائیں گے. داغ سردہ ہو جبھی پہ بغض حیدر دل میں ہو, ایسی حالت میں نبی سے منہ چھپانا فرض ہے. رستے میں سہیل بھائی کو رستے میں ایک شعر ہوا, کسی نے مجھے کہا عرش والے تیری نالین کے جلوے دیکھیں. عرش والے تیری نالین کے جلوے دیکھیں. دو ہی رشتے ہوئے, دونوں ہی پہنچا رہا ہوں اب تک, اور یہ بھی یہ ٹریفک کی وجہ سے ہو گئے ہیں, ورنہ میں جلدی جلدی آ جاتا تو یہ نہ ہوتا. ہر کام میں کوئی مصلحت تو ہوتی ہے. عرش والے تیری نالین کے جلوے دیکھیں, ہم تو سدرا ہے نہ کوسین کے تلوے دیکھیں. اس تک پہنچا نہیں تھا. آپ یہ سلامت ہے. میرا دل چاہ رہا ہے کہ چونکہ 10 ربیع الاول بھی جشن ہے, اس کا بہت کم لوگوں کو پتہ ہے کہ 10 ربیع الاول جشن ہے, اور یہ جشن یکم ذی الحج جیسا ہے. یہ جو 10 ربیع الاول کا جشن ہے یہ یکم ذی الحج جیسا جشن ہے. یہ 10 ربیع الاول وہ کائنات کا واحد دن ہے جس دن مصطفیٰ دلہن لینے گئے تھے. جب سرکار دلہا بنے تھے, اس طرح بیٹھ کے وہ نہیں پڑھا جاتا. جب سرکار خود دلہا بن کے دلہن لینے گئے, یہ سرکار کے عقد کا دن, اور اس عقد کا دن ہے جس عقد پہ عقیدہ نہ ہو تو اپنا عقد حرام ہو جائے. بڑی مہربانی. سرکار تشریف لے گئے تھے سیدہ طاہرہ جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ شہزادی کونین کے گھر. شہزادی کی دولت کے تذکرے آپ نے سن رکھے, بارہا سن رکھے, بار بار سن رکھے. وہ سونے کے برتن, ایک خطیب پچھلے دنوں میں پڑھ رہے تھے, چونکہ ہمارے سہیل بھائی پنجاب میں خطابت ایسی ہے, ہم اردو پنجابی میں ہی پڑھتے ہیں. جشن ہے تو میں ایک واقعہ آپ کو سنا دیتا ہوں. ہمارے ایک کلاس فیلو ہوا کرتے تھے, تو ہم کمنٹری سن رہے تھے, کرکٹ میچ ہو رہا تھا, ریڈیو پہ سن رہے تھے, ٹی وی نہیں تھا ہمارے پاس. تو وہ ایک کمنٹیٹر ہوا کرتے تھے افتخار احمد صاحب, تو وہ کمنٹس کے دوران وہ کسی جگہ پہ ہنسے. تو ایک لڑکا تھا وہاں ہمارے ساتھ تھا, تو میں نام نہیں لینا چاہتا چونکہ ریکارڈنگ ہو جاتی ہے. تو وہ بھی ہنسنے لگا. میں نے ان سے پوچھا, یار ہمیں تو کم سمجھ آتی ہے انگریزی, تمہیں بہت زیادہ سمجھ آ گئی, تم بھی ہنسنے لگے ان کے ہنسنے پہ.
اس نے کہا میں اس لیے ہنسا ہوں کہ کمنٹری انگریزی میں کر رہا ہے، ہنس پنجابی میں رہا۔ تو ہمارے یہاں بھی خطابت زیادہ ہوتی ہے، خطیب اردو پنجابی نہیں بولتے۔ پچھلے دنوں میں ایک خطیب ہمارے گاؤں میں تقریر فرما رہے تھے، تو کہہ رہے تھے بی بی چمچیاں دیا کرتی تھی ساتھ۔ تو میں نے ان سے کہا بھائی اس زمانے میں چمچیاں نہیں ہوتی تھی، ہاں البتہ چمچے بہت تھے۔ وہ شہزادی کی دولت تو معلوم ہے، موجم البلدان میں بھی لکھا ہے کہ 80,000 اونٹ تھے شہزادی کے پاس، 80,000 اونٹ تھے شہزادی کے پاس، جو شہزادی کی ملکیت میں تھی، اور سیدہ دلہن بن کے آئی تھی سرکار ابو طالب کے گھر۔ اب بندے سرکار ابو طالب پہ بات ہی نہیں کرتے، یہ بہت بڑا گھر ہے مولا، اس سے بھی بڑا عطا کریں، اس سے پوری جگہ ہو جائے۔ تو انہوں نے اپنے بچے کی شادی کرنا ہو کسی بہت بڑے گھر میں، تو وہ بتا دیں جی ہم نے یہ بھی دینا ہے، ہمیں یہ بھی دینا ہے، ہمیں یہ بھی دینا ہے، ہمیں یہ بھی دینا ہے۔ تو پھر دلہا والے کہتے ہیں کچھ دن ٹھہر جاؤ، ہمیں گھر بڑا لے لینا تاکہ اس میں سامان پورا آ جائے۔ سرکار ابو طالب کی دولت پہ بندے بات ہی نہیں کرتے، بی بی خدیجہ کی بڑی دولت تھی، لیکن اس ذکر کی قسم ہے سیدہ کی ساری دولت ابو طالب کے گھر میں پوری آ گئی۔ شہزادی کی ساری دولت سرکار ابو طالب کے گھر میں پوری آ گئی، اور سرکار ابو طالب سرکار عمران۔ اچھا یہاں میں ایک سوال اٹھانا چاہتا ہوں، اس کو سوچئے گا۔ یہ بات بجا ہے کہ عرب میں کنیت بڑے بیٹے کے نام سے، لیکن ایک اور قانون بھی ہے، معروف بیٹے کے نام سے۔ ہاں معروف بیٹے کے نام سے بھی کنیت ہوتی۔ سرکار کے بیٹوں میں سب سے معروف مولا علی ہیں، اور سرکار کی کنیت ابو علی نہیں، ابو طالب ہے۔ بندے کیا تاریخ لکھیں گے، کیا سیرت لکھیں گے، کیا لوگوں کو سمجھائیں گے جس ہستی کے سب سے چھوٹے بیٹے کا نام علی ہے۔ یہاں میں اپنے عقیدے سے معذرت طلب ہوں کہ علی کے ساتھ لفظ چھوٹا استعمال کرنا بھی گناہ ہے، لیکن میں چونکہ مجبوری ہے، اس کے علاوہ فکرہ بنتا ہی نہیں تھا۔ جس کے سب سے چھوٹے بیٹے کا نام علی ہے، اس کا بڑا بیٹا طالب۔ اب سرکار طالب کی کیا فضیلت ہوتی، جن کی وجہ سے کنیت ابو طالب ہوگی۔ یہی سرکار ابو طالب نکاح خان ہے اس ہستی کے جس کا کلمہ پڑھوا کے لوگ نکاح پڑھواتے ہیں، جس کا کلمہ لوگ نکاح پڑھواتے ہیں، اس ہستی کے نکاح خان ہے۔ اور سرکار نے جو خطبہ پڑھا اس میں بزرگ بھی تشریف فرمائے اور کافی دیر سے بیٹھے۔ اب بزرگوں کو زیادہ دیر بٹھانا بھی سوء ادب ہوتا ہے، ٹھیک طرح سے نہ بٹھانا بھی، بلکہ حکم ہے کہ جب نماز با جماعت ہو رہی ہو تو پھر چھوٹی صورتیں پڑھی جائیں، ورنہ صورتیں ٹھیک نہیں رہتی۔ تو میں اختصار بھی میرے پیش نظر ہے، میں چاہ رہا ہوں کہ جلد از جلد آپ کو منزل تک پہنچایا جائے۔ منزل کا تو آپ کو علم ہے کہ کہاں پہنچ گیا۔ تو سرکار عمران نے سرکار رسالت پناہ، ہمارے ہاں خطبہ پڑھا جاتا ہے، نکاح میں خطبہ پڑھا جاتا ہے۔ تو سرکار دو عالم کا خطبہ جانتے کس نے پڑھا تھا؟ خطیب منزل معراج کے باپ نے۔ خطیب منزل معراج کے باپ نے پڑھا تھا خطبہ نکاح۔ وہ خطبہ مجھے آپ کو سنانا ہے، پھر اس کے بعد ایک نعت آپ کو سنانا ہے۔ خطبہ بھی مختصر ہے، نعت بھی مختصر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ذرا بسم اللہ پہ غور فرما لیجیے کہ بسم اللہ با سے ہے، با نقطہ سے ہے، نقطہ علی ہے،
تو پھر مجھے کہنے کی اجازت دیجئے کہ مصطفیٰ کا نکاح ابو طالب نے یا علی کہہ کے پڑھا، یا علی کہہ کے مصطفیٰ کا نکاح پڑھا تھا. وہ خطبہ آپ کو سنا دیتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی جعلنا من ذریۃ ابراہیم مزار اسماعیل وزیزی ماد و عنصر مزر و جعلنا حسنۃ بیتہ و سواس حرمہ و جعلنا حکام الناس ثم نبن اخی ھذا محمد ابن عبداللہ لا یوزن به رجلا شرفا و نبلا و فضلا و ان کان فی المال کلا و ان المال ذل زائل و امر حائل و عاریۃ مستودع قد خطب خطر جلیل و قد رغبت الیکم کریمتکم خدیجہ و ما جعلت من الصدق فعلیہ. سرکار ابو طالب نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی جعلنا من ذریۃ ابراہیم مزار اسماعیل وزیزی ماد و عنصر مزر. تمام تعریف مصلی کے لیے جس نے ہمیں ذریت ابراہیم کے نسل اسماعیل کے قبیلہ ماد کی شاخ مزر میں قرار دیا. وجعلنا حسنۃ بیتہ اور اپنے گھر کو ہمارے حوالے کر دیا. وسواس حرمہ اور اسے ہمارے لیے جائے امن قرار دیا. وجعلنا حکام الناس اور ہمیں تمام انسانوں کا حکمران بنایا. ثم نبن اخی ھذا محمد ابن عبداللہ لا یوزن به رجلا شرفا و نبلا و فضلا. بس میرے بھائی عبداللہ کا بیٹا محمد کائنات میں کوئی مرد عزت شرف اور فضل میں اس کا ثانی نہیں ہے. قد خطب خطر جلیلا. اور قریب میرے بھتیجے کے سر پہ ختم نبوت کا تاج ہوگا. وقد رغبت الیکم کریمتکم خدیجہ. یہ تمہارے خاندان کی کریمہ بی بی خدیجہ سے نکاح کرنے آیا ہے. وما جعلتم من الصدق فعلیہ. رہی مہر کی بات جتنا خدیجہ کے خاندان والے چاہو ابو طالب ادا کرے. دل سے بولو، جو دل سے بولے گا وہی مولا ابو طالب سے من کی مراد پائے گا. اگر شرط ایسی ہے کہ نعرہ ایسا لگے کہ جیسے سرکار ابو طالب اپنے بیٹے کا نعرہ سننا چاہتے ہیں. نعرہ حیدری علی ولی اللہ. نعرہ آپ لگواتے ہیں اور بڑا اچھا لگواتے ہیں، دیر تک لگواتے ہیں اور اتنے لگوا رہے ہیں کہ میں سوچ رہا ہوں جو تلوار مجھے دی گئی ہے وہ اب میرے پاس ہوتا. سلوار پڑھنے بلند آواز سلوار ذرا بلند آواز سے ایسا ہی ہے. ورنہ آپ کو میری تلوار کی ضرورت نہیں، سرکار وارث سے بات کرنے ضرورت. توجہ فرمائیے گا، وہ آپ کے لیے تو نہیں آنا، وہ رستے میں مولا تشریف لائیں گے انشاءاللہ. تیاری ہے اور پہلے دن سے ہی تیاری. اور میں تو تقریباً تقاریر میں کہتا ہوں کہ نبی کا آخری خطبہ سنو جدت پسندو. نبی کا آخری خطبہ سنو جدت پسندو. سرے ممبر بنائے دین رکھی جا چکی ہے اور علی والوں سے بیعت مانگنے والوں سے کہہ دو کہیں پر مرتجز پہ زین رکھی جا چکی ہے. مرتجز پہ آخری خطبہ جدت پسندو. کہیں پر مرتجز پہ دین رکھی جا چکی ہے. اور میں چونکہ سرکار کے حوالے سے بھی گفتگو ہوتی ہے، غیبت صغریٰ کا آغاز ہوا ہے 9 ربیع الاول کو کی شام کو، تو میں اس حوالے سے بھی 4 مصرے اور پڑھنا چاہتا ہوں. ہم آدمی ہیں، ہم سے یہ وعدہ خدا کا ہے. ہم آدمی ہیں، ہم سے یہ وعدہ خدا کا ہے. مر بھی گئے تو قبر میں رہنا ہے چین سے. ہم آدمی ہیں، ہم سے یہ وعدہ خدا کا ہے. مر بھی گئے تو قبر میں رہنا ہے چین سے. اور کہہ دو یزیدیوں سے کہ غازی کو غیب میں، کہہ دو یزیدیوں سے کہ غازی کو غیب میں لڑنے کی مل گئی ہے اجازت حسین. کہہ دو یزیدیوں کہ غازی کو غیب میں لڑنے کی
صدیوں سے کہ غازی کو غیب میں لڑنے کی مل گئی ہے سہیل بھائی چکے اس وقت منکر نکیر تو ہمارے ہاں ہوتے نہیں، انہوں نے میرا پڑھنا مشکل بنا دیا. مبشر اور بشیر کی حیثیت سے یہاں موجود ہیں تو میرا دل چاہ رہا ہے کہ ان کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں 4 مصرے اور پڑھ دوں. کبھی نبضیں کبھی پلکیں کبھی دھڑکن کا چلن، کبھی نبضیں کبھی پلکیں کبھی دھڑکن کا چلن، تیرا ماتم میری ہر سانس کے انداز میں ہے. کبھی نبضیں کبھی پلکیں کبھی دھڑکن کا چلن، تیرا ماتم میری ہر سانس کے انداز میں ہے. اور مصرے سنیے گا. کبھی نبضیں کبھی پلکیں کبھی دھڑکن کا چلن، تیرا ماتم میری ہر سانس کے انداز میں ہے. اور حسن یوسف کے برابر ہوا یعقوب کا ہجر. پہلا مصرع ہے، اگلا مصرع آپ پہنچیں گے تو پھر میں آپ کو سلام کروں گا. حسن یوسف کے برابر ہوا یعقوب کا ہجر، یہ ہے قانون تو غیبت ابھی آغاز میں. حسن یوسف کے برابر ہوا یعقوب کا ہجر، یہ ہے قانون تو غیبت ابھی آغاز میں ہے. اور میرا جیسے آپ سن رہے ہیں میں تو ساری رات پڑھتا ہوں کیونکہ آج اشعار یاد آنا شروع ہو گئے. مجھے تو یاد بھی نہیں آتے، تقریروں نے بھلا دی ہیں اشعار. خدا ہے کس خیال میں، خدا ہے کس وجود میں، خدا ہے کس خیال میں، خدا ہے کس وجود میں. سوال ٹھیک ہے مگر جواب کس کے پاس؟ سوال ٹھیک ہے مگر جواب کس کے پاس ہے؟ دعا ضرور کر مگر یہ پوچھ لے کلیم سے. نہیں پوری طرح تیار ہو جائیں تو پھر میں مصرے پڑھوں گا. خدا ہے کس خیال میں، خدا ہے کس وجود میں. سوال ٹھیک ہے مگر جواب کس کے پاس ہے؟ دعا ضرور کر مگر یہ پوچھ لے کلیم سے. ظہور ہو گیا اگر تو تاب کس کے پاس ہے؟ دعا ضرور کر مگر بہت شکریہ بڑی رہنا. دعا ضرور کر مگر، دعا ضرور کر مگر یہ پوچھ لے کلیم سے. ظہور ہو گیا اگر آپ جی آپ جی ہیں، آپ سلامت رہے، آپ کی زندگی ہو. اور نعت کے چند آخری اشعار. زندہ باد زندہ باد. واہ واہ بارگاہ امام زمان علیہ السلام سلام. اس سے پہلے کہ مجھے نعت کے 2 اشعار یاد آ جائیں میں 2 شعر اور پڑھ دیتا ہوں کہ حساب جس کا نہیں بے حساب اس میں ہے. حساب جس کا نہیں، بندے حوالے مانگتے ہیں، بندے حوالے مانگتے ہیں. حوالے مانگنے والوں سے کہہ رہا ہوں حساب جس کا نہیں بے حساب اس میں ہے. علی کتاب میں کب ہے کتاب اس میں بہت شکریہ جی. حساب جس کا نہیں، حساب جس کا نہیں. یہ مصرع 2 حصوں میں. حساب جس کا نہیں بے حساب اس میں. حساب جس کا نہیں بے حساب اس میں ہے. علی کتاب میں کب ہے کتاب اس میں. علی کتاب میں کب ہے کتاب اس میں ہے. اور ہم نے یوم ظہور مناتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ وہ ایسے آئے وہ ایسے آئے وہ ایسے آئے وہ مصلی پہ تھے. یہ ساری کیا سارائیاں ہیں، یہ سب تعویلیں.
علی مصطفیٰ حسنین کے سوا کسی نے بطول کا مصلی بھی نہیں دیکھا. ہاں یہ بات اذان سے نکال دیں. میں آج ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں. یہ جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں نا شہزادیوں کے متعلق کہ چہروں کا رنگ بدل گیا، گستاخی ہے کسی شہزادی کے چہرے کا تذکرہ کرنا. یہ توہین ہے، سوء ادب. کیونکہ وہ حجاب اللہ ہے. ہاں وہ حجاب اللہ ہے. یہ تذکرہ کرنا ہی مناسب نہیں ہے. لیکن چونکہ ارتقائی سفر ہے، ادب مختلف منزلوں سے گزرتا ہے اور اس میں ایسی باتیں اگر ماضی میں ہوتی رہی ہیں تو ہونے دیجئے. میں کوشش کر رہا ہوں کہ چند مصرے مجھے یاد آ جائیں تو میں آپ کی سماعتوں کی نظر کر دوں. خدا کے نور میں موجود تھے مگر مولا. خدا کے نور میں موجود تھے مگر مولا. یہ زیر غور تھا کیسے دہر میں بھیجے. خدا کے نور میں موجود تھے مگر مولا. یہ زیر غور تھا کیسے دہر میں بھیجیں گے. وہ کوہ طور پہ ایک نور کی تجلی سے یہ طے ہوا تھا لباس بشر میں. وہ کوہ طور پہ ایک نور کی تجلی سے یہ طے ہوا تھا لباس بشر میں بھیجے گا. آپ کو سلام کر رہا ہوں. بڑا اچھا سنا ہے کہ آپ ربیع الاول کی آخری اشعار بھی سن لیں تو خبری آپ کے لیے کہ آخری اشعار آپ کی سماعت نہیں. خدا کے نور میں موجود تھے مگر مولا. یہ زیر غور تھا کیسے دہر میں وہ کوہ طور پہ ایک نور کی تجلی سے یہ طے ہوا تھا لباس اور نعت کے چند اشعار. اس سے بہتر کوئی تحقیق نہیں ہو سکتی. اس سے بہتر کوئی تحقیق نہیں ہو سکتی. پھر سنیں، اس سے بہتر کوئی تحقیق نہیں ہو سکتی. حمد اور نعت میں تفریق نہیں ہو سکتی. اس سے بہتر کوئی تحقیق نہیں ہو سکتی. حمد اور نعت میں تفریق نہیں ہو سکتی. شام کو یاد محمد کا دیا روشن ہو. شام کو یاد محمد کا دیا روشن ہو پھر کوئی رات بھی تاریک نہیں. یاد محمد کا دیا روشن پھر کوئی رات بھی تاریک نہیں ہو سکتی. اور ایک اور نعت کے دو شعر سن لیں اور آپ کو سلام کروں. نعت سرور کونین پہ کیا کیا لکھوں. نعت سرور کونین پہ کیا کیا لکھوں. نعت سرور کونین پہ کیا کیا لکھوں. دل یہ کہتا ہے کہ اکبر کا سراپا لکھوں. نعت سرور کونین پہ کیا کیا لکھوں. دل یہ کہتا ہے کہ اکبر کا سراپا لکھوں. آپ سے بہتر مجمع اگلے دو مصرے پڑھنے کے لیے مجھے پورے سال میں میسر نہیں ہوگا، اس لیے پڑھ رہا ہوں. نعت سرور کونین پہ کیا کیا لکھوں. دل یہ کہتا ہے کہ اکبر کا سراپا لکھوں. اور لکھنے پڑ جائیں 1.25 پیغمبر مجھ کو. لکھنے پڑ جائیں 1.25 پیغمبر مجھ کو. ان کی سیرت پہ جو مضمون ذرا سا لکھیں. لکھنے پڑ جائیں 1.25 پیغمبر مجھ کو. ان کی سیرت پہ جو مضمون ذرا سا لکھوں. ان کی سیرت پہ جو مضمون ذرا سا لکھوں. کہ محراب سے آئے در زہرا پہ رسول. سنیے گا. اٹھ کے محراب سے آئے در زہرا پہ رسول. واعظو اور کیا معراج کا رستہ ہے. آپ
سے آئے واعظ اور کیا معراج کا رستہ لکھوں، واعظ اور کیا معراج کا رستہ لکھوں، اس سے کہہ دو کہ فقط شبر و شبیر لکھے۔ شہر بھائی آپ کی نظر کرواؤں، اس سے کہہ دو کہ فقط شبر و شبیر لکھے، وہ جو چاہے کہ محمد کو میں سارا لکھوں۔ اس سے کہہ دو کہ فقط شبر و شبیر لکھے، وہ جو چاہے کہ محمد کو میں سارا لکھوں، وہ جو چاہے کہ محمد کو میں سارا لکھوں۔ آخری دو مصرے اور آپ کو سلام ہے، اس سے کہہ دو کہ فقط شبر و شبیر لکھے، وہ جو چاہے کہ محمد کو میں سارا لکھوں۔ لکھنا پڑتا ہے مجھے نام ابو طالب کا، یہیں پہ جشن مکمل ہے۔ لکھنا پڑتا ہے مجھے نام ابو طالب کا، جب یتیموں کے سہارے کا سہارا دعا ہے، دعا ہے تمام ایام کا رب، ایام اللہ کا رب آج کے شب میں کیے گئے ذکر کے ایک ایک حرف کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ مالک ہم اس لیے خوش نہیں کہ ہم غم حسین بھلا بیٹھے، یہ خوشی غم حسین کی عطا کی۔ مالک اس محفل میں ایک ایک فرد، ایک ایک جوان، ایک ایک بزرگ، ایک ایک بچہ جو موجود ہے، جہاں جہاں تک آواز پہنچ رہی ہے، جس کی سماعتوں سے تیرے ذکر کے الفاظ گزر رہے ہیں، مالک ان کو ولایت امیر المومنین کی نعمت عظمی سے مالا مال، اے ولی مطلق ہمیں ولی مطلق کی معرفت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ صاحب خانہ کی توفیقات خیر میں بے پناہ اضافہ۔ جو حاضرین یہاں کوئی تہی دامن نہیں ہے مالک، سب کے دامن میں تیری عطا کی ہوئی نعمتیں ہیں مالک۔ ان نعمتوں کے ساتھ نعمت عظمی کا سایہ سلامت ہے۔ جو یہاں پر حاضر ہوئے، جو بیمار ہیں، جو علیل ہیں، مالک تجھے اس امام کا واسطہ جس نے اپنی نیند میں امامت کو چھپا لیا، تمام بیماروں کو شفا کاملہ عطا۔ مجاہد رضا صاحب بیمار ہیں، مالک الملک تجھے واسطہ اس شہزادی کا جو 28 رجب کے بعد روضہ رسول کے چراغوں کی روشنی کی ضامن تھی، مجاہد رضا صاحب کو شفا کاملہ عطا۔ مالک الملک تجھے واسطہ کلنا محمد کے مرکز کی آمد کے مہینے کا، پوری دنیا سے اس وبائی مرض کا خاتمہ فرما، اس وبا کا خاتمہ فرما، اس موذی مرض کا خاتمہ فرما۔ یہاں جتنے موجود حاضرین مومنین ہیں اور جو پاکستان میں مومنین مسلمین ہیں، مالک سب کو اس موذی مرض سے محفوظ کرے۔ مالک الملک یا اللہ رب العزت سب دعاؤں کا حاصل وہ جس امام کی غیبت کا آغاز 255 ہجری میں ہوا تھا، صدیاں گزر گئی مالک، تیرے سجدہ گزار مسجود کے عکس کی تلاش میں ہیں، مالک ہمیں اس وارث کی زیارت سے مشرف فرما، ہمیں وارث زمانہ کے نوکروں میں شمار فرما، انتظار وارث کی کڑی آزمائش میں کامیابی عطا فرما، ملت تشیع کو اتحاد اور اتفاق اور پرچم ولایت کے نیچے جمع ہونے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق فاطمۃ الزہراء و ابیہا و بعلہا و بنوہا، رب صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔
کھل کے برسے روح پر ابرِ کرم